السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے خیرات کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ البقرہ آیت 268، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعیدکم الفقر الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ شیطان جو ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا، مال آپ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو دینے کا حکم ہے، اور کل قیامت کے روز اس سے ہمارے جو گناہ ہیں، جو لامحدود ہیں، ان کو مٹایا جائے گا، اور گناہوں کو جو ہے نا بخشش ہوگی۔ یہ ایک عبادت ہے، ایک مالی عبادت، جانی عبادت ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک مالی عبادت ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جو آپ کو عموماً پتہ ہے، تو شیطان اور نفس آ کے یہ بیچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ آپ کو تنگ دستی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ذہن کے ادراک میں یہ آتا ہے شیطان کے وسوسے سے، اور کنجوسوں کی دنیا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، سکون ہی سکون ہے، اللہ کی رضا ہے، اور کل گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 271 میں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم خیرات ظاہر کر کے کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں مخفی خفیہ رکھو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ بھی بہتر ہے، اور اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، مال بھی اس کا، ہم بھی اس کے۔ ہم نے اب اس کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں خرچ کرنے کا پورا ادھیکار دیا اپنی ضرورت کے مطابق۔ اس کی 5-6 کنڈیشنیں ہیں۔ پہلی ہے حاجت۔ حاجت تو تمام لوگ برابر ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ نے بھی 2 یا 3 ٹائم کا کھانا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، ایک بادشاہ نے بھی کھانا ہے، ایک فقیر نے بھی کھانا ہے۔ تو حاجت کی دنیا میں لوگ برابر ہیں۔ حاجت کے بعد ہوتی ہے ضرورت۔ کسی کی ضرورت کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کے بچے زیادہ ہیں، کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کی فیملی بڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ضرورت میں اپ ڈاؤن ہے اور رہے گا، درست ہے یہاں تک۔ ضرورت کے بعد آتی ہے زینت۔ اگر آپ کے پاس پیسے اچھے ہیں تو یقیناً آپ کا کھانا پینا بھی اچھا ہوگا، گھر بار بھی اچھا ہوگا، زیادہ پیسے خرچ کرتے ہوں گے، اچھی گاڑی ہوگی۔ زینت کی حد تک اجازت ہے۔ زینت کے اگلا جو سٹیپ ہے نا، وہ بارڈر کو کراس کر جاتا ہے، وہ اسراف میں آتا ہے۔ یعنی آپ کی ضرورت سے زائد جو آپ اپنی عیاشیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ لفظ ہے، وہ جو ہم کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس پر سزا ہے۔ ضرورت تک تو حساب ہے، اجر بھی ہے، اور حاجت میں تو ہے، لازمی ہے، تو فرض ہے۔ لیکن زینت کو کراس کریں گے تو وہ اس میں آ جاتا ہے اسراف میں، اس کی عذاب ہے۔ انسان چاہتے ہیں اپنی شادیاں، بیاہ، رسومات، ان تمام چیزوں میں ہم لامحدود لوگ جن کے پاس پیسہ آتا ہے کرتے ہیں، قرضہ اٹھاتے ہیں، ناجائز راستے کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلی بات ہے رزق حلال۔ آپ دوسروں کے مکان، بنگلہ، کوٹھیاں، آزادی پہ نہ جائیں،
وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے جو 5-6 فٹ کا جو جسم اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو میں نے پالنا ہے رزق کے حلال سے جتنا ممکن ہو، دوسروں کو چھوڑ دیں آپ، اور اس کے بعد جو میری اپنی چادر ہے اس کے مطابق میں نے اللہ رسول کے بتائے طریقے پر خرچ کرنا ہے، اور اس کے بعد جیسے اللہ نے اجازت دی ہے، آپ چاہیں کسی کو چپکے سے کر دیں، کانوں کا اطلاع نہ ہو، یعنی دائیں آ سے دیں میں خبر نہ ہو، آرام سے ضرورت مندوں کو اور ضرورت کی باقی چیزیں، اور چاہیں تو اناؤنس کر کے، اس میں نیت یہ ہو کہ تاکہ میں کوئی اچھا کام کروں تو میرے ساتھ دوسرا بھی سن کے آئے، لیکن ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں انسان خود نہیں کہتا کہ میں نے ایسا کیا تھا، وہ جو دل کی نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیکی کا سارا دار و مدار ہے ہی نیت پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ارادہ آپ نے اچھا کیا ہوگا، اسی حساب سے اس کا گریڈ ملے گا، ریوارڈ تو اس کی اللہ نے دینا ہے نا۔ لوگوں کے سامنے ہم کیا دیں گے؟ نام ہو جائے گا، پبلسٹی ہو جائے گی، لیکن نہیں، اگر نیت تھی اللہ کی رضا کے لیے پھر تو ساری غنیمت ہے، وہ اپنی شان کے لائق ادا کرے گا، اور نیت تھی دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، تو وہ رد کر دے گا۔ اس سے بڑی پھر سزا اور کوئی نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نے بظاہر نیکی کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دیا، مال خرچ کیا، لیکن ارادہ غلط تھا تو وہ سارا رد کر دیا جائے گا، اور قیامت کے روز اس سے بڑا کمزور اور مسکین آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے کہ بتائیے مسکین آدمی کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، وہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، قیامت کے روز ایک آدمی، اس کے بہت سارے نماز روزہ ہوں گے، حقوق اللہ ہوں گے، لیکن حقوق العباد اس نے ادا صحیح نہیں کی ہوں گے، رہتے ہوں گے، وہاں تو کرنے سے نہیں ہوگی، تو اس بندے کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کی برائیاں اس کو دی جائیں گی، تو کرتے کرتے 1 2 3 4 یعنی حقوق العباد پر زور دیا، حتیٰ کہ آخر میں اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ سب سے مسکین ہوگا۔ لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، تو جو بھی اللہ نے مال دینا ہے، اس مال کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آپ نے بیوی بچوں کو خرچ کرنا نا، حقوق العباد میں آتا ہے، پڑوسیوں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، محتاجوں کو، تمام حقوق العباد میں ہیں۔ اللہ کو تو حاجت نہیں ہے نا، اللہ کے لیے قیام، رکوع، سجود، تسبیحات ہیں، باقی جتنا صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، حلف ہے، یہ تمام اس کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اور دونوں میں بیلنس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف کا صرف شروع ہو جائے، جیسے NGOs ہے، میں یہ کر رہا ہوں، اور ایک بندہ مصلی لے کے مسجد میں بیٹھ جائے، نہیں، ان دونوں میں بیلنس کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بیلنس کرنا ہے۔ تو جانی عبادت کا تعلق نماز سے ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے بعد مالی عبادت جو اپنے پیسے دینے ہیں، اور ان میں ہم ہر حال میں خیال رکھیں کہ ہم اس میں دل سے خوش ہو کر شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں، شیطان کی چالوں میں نہ آئیں۔ یہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا دوست وہی ہے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی راہ میں دن اور رات جیسے خرچ کرنے کی توفیق دے، اور نیک نیتی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، اور بغیر ریاکاری کے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔